ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس اور ہم آج بات کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ سسٹم کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں عثمان صاحب سے. سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے، پول آف انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی، اور ہم نے جیسے تکافل سسٹم کو بھی ڈسکس کیا. میں یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو ہر آدمی پوچھنا چاہتا ہے، ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ یہاں پر تمام ان چیزوں کے اوپر ایکسپرٹس کی جو رائے ہے یا علماء کرام کی رائے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر ہر فقہ کے حوالے سے جو ہے اپنی جو ہے ریزرویشنز ہیں. اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھتے ہیں ہم جب بھی کوئی اسلامک بینکنگ کا جو بورڈ ہوتا ہے اس کے بورڈ کے اندر بہت سارے جو ہے علماء کرام کو بھی شامل کیا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے بہت سارے جو ہے سوالات کے اندر بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے ریزرویشن ہوتی ہے. ایکسپرٹس کی اوپینین کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ دو چیزیں بتاتا چلوں کہ ایک تو ہے شریعہ ایکسپرٹ. جی جی. اگر کوئی شریعہ لا کا ایکسپرٹ ہے تو پرنسپلز میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بینکنگ سسٹم میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی سیکنڈری ایشوز میں یقیناً اختلاف ہوگا، اور بینکنگ سسٹم میں جیسے ہم نے بات کی کہ گلوبل سٹینڈرڈز کی، تو اس طرف کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں پر امنگ دا اسکالرز ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بات آتی ہے ساری جو نان شریعہ لا کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایک اکانومسٹ ہے یا ایک آڈیٹر ہے یا ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ بینکنگ کے ایکسپرٹ ہے یا ایک بہت ہی سیزن بینکر ہے. اس نے 10 سال پریکٹس کی اسلامک بینکنگ، 5 سال پریکٹس کی اسلامک بینکنگ، یا کوئی اسلامک ماڈل پہ اس نے ریسرچ کیا، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ شریعہ نالج کو پوری طرح احاطہ نہیں کرتا. اب وہ جب اپنے ریسرچ کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں تو وہ رائے کو وہ حتمی سمجھتے ہیں، اور یہاں پر ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیکنیکل رائے کو سپرسیڈ کراتے ہیں شریعہ انڈرسٹینڈنگ پہ، کہ شریعہ میں اگر ایک چیز کی فلیکسیبلٹی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلیکسیبلٹی کسی شریعہ اسکالر نے سمجھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. یہ در حقیقت ایک سمپل ون لائن ریجڈ ورڈک ہے. اکانومسٹ کے ساتھ پرابلمز یہی ہوتا ہے یوزلی، کیونکہ اکانومی میں شریعت نے ایک قانون بتایا ہے جسے رائٹ آف اونرشپ. میری ملکیت میں کوئی چیز ہے، اگر میں اس ملکیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے کئی ذرائع ہیں. یہ وراثت سے تبدیل ہو جائے گی، سیل کر دوں، میں کسی دوسرے کو ہدیہ کر دوں، کسی کو گفٹ کر دوں، اس طریقے سے اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن شریعہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ ٹرانسفر کے لیے کوئی موڈ اختیار کیا جائے گا. دوسری طرف شریعت ایک ترغیب کا عمل بھی کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک سوسائٹی میں اگر ایک شخص بہت مالدار ہے، بہت امیر ہے، اور وہ بہت ہی سیر ہو کر اپنی زندگی کی تمام سہولیات سے لطف اندوز ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم سیر ہو کے سو تو قیامت کے روز تم سے پرسش ہوگی، تم پر جنت حرام ہے، تم پر دوزخ واجب ہو جائے گی. اس طرح کے مضامین بے تحاشا ملتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. اب اگر کوئی بھوکا پڑوسی دوسرے دن کورٹ پہ چلا جائے اور کہے کہ بھئی میرا پڑوسی تو سیر ہو کے سویا تھا، لہٰذا میں پٹیشن داخل کرتا ہوں کہ مجھے اس نے کھانا نہیں دیا، تو اس کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا جائے، تو یہ کوئی بھی لا انٹرٹین نہیں کرے گا. لیکن اسلام کی ترغیب ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص جو اس نے اپنی پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے روز محشر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اس نے غلط کام کیا، اس کی اونرشپ ہم ہٹا دیں اس مالیت سے. یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ زبردستی قانون پاس نہیں کرا کر اور وہ جو اس کی پوزیشنز ہے اس میں شیئرنگ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے اس کے ٹرانسفر کے لیے بھی قانون سازی کی جاتی ہے. بالکل، کہ آپ میں نے اس کا انٹینشن ہے نا، میں چاہوں تو میں کسی کو گفٹ کر دوں، میں چاہوں تو میں کسی کو سیل کر دوں، میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ میں وہ چیز تقسیم ہو جائے گی. تو یہ ترتیب ہے اونرشپ ٹرانسفر کرنے کی. اور ترغیب یہ ہے کہ بھئی تم جو لوگ مستحق ہیں ان تک اپنی جو ریسورسز اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ان سے شیئر کرو. لیکن شیئر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو مستحق ہے وہ اس کو حق مل گیا ہے کہ وہ جا کر اس اونرشپ کا کلیم کر دے، یہ نہیں ہے.
یہاں پر اکانومسٹ بیچارہ جب ریسرچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہتا ہے اسلام، تو اسلام ترغیب دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لازمی جز ہے، یقیناً اس کا اثر یہی نکلے گا. اگر ایک صحیح صحت مند اسلامی معاشرہ تشکیل پا جائے تو یقیناً ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. اگر زکوٰۃ کی صحیح یوٹیلائزیشن ہو اور ذخیرہ اندوزی اور دوسرے جو جرائم ہیں ان سے بچا جائے، جس میں سخت اس پہ تو ریگولیشن بھی موجود ہے نا، کوئی اگر یہ کرے تو اس کو قید کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، تو یہ ساری چیزیں اگر عمل درآمد کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگا. لیکن احسان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو تب ممکن ہے جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی جب ہمارے پاس ایک اسلامک سسٹم اور رولنگ سسٹم کا جو ہے ہمارے پاس پالیسی ہو. یہ تمام چیزیں جو خلیفہ کے نائب ہو اس کے پاس ہوتی ہیں، تمام امور چلائے جاتے ہیں، بیت المال کا سسٹم ہوتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر آپ کس طرح، آپ کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کوئی بھی اگر دوسرے ملک میں دیکھتے ہیں تو ان کی تو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہی ان کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں. تو جب تک اسلامک سسٹم نہیں ہوگا، رولنگ سسٹم، تو آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ پھر جیسے ابھی وراثت کی جو تقسیم کا مسئلہ ہے تو خالص ایک شرعی مسئلہ ہے. اس کے جیسے آپ نے دیکھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کا اگر کوئی سیکنڈ اونر نہیں ہے اس کی تمام وراثت کا، تو بیت المال میں شفٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر تو بیت المال اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو کس طرح جو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی سطحی بات ہے. پاکستان کے قوانین میں اس چیز کی ساری پروویژننگ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ماڈرن اکانومی میں کسی جگہ بھی آپ اٹھا لیں تو کارٹل پہ ماڈرن اکنامکس بھی بات کرتا ہے، اس کی ممانعت ہے. مناپلی پہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ہورڈنگ کو، اس کے خلاف قانون پاکستان میں بھی موجود ہے ذخیرہ اندوزی کی. مسئلہ سارا آ رہا ہے امپلیمنٹیشن کا. تو قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، اگر خلیفہ وقت ہی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا تو یہ خلیفہ سے پوچھا جائے گا یقیناً. اگر میں اپنے ہاتھ میں قانون لے لوں تو انارکی پھیل جائے گی ملک میں، ٹھیک ہے. تو یہ تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے. کچھ ذمہ داری مجھ تک محدود ہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اس کا فیل ہے، یا تو اسٹیٹ جا کے اس سے پوچھے. انسٹیٹیوشن کا فیل نہیں ہے کہ میں جا کے اس سے پوچھوں. وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو میں اس کو نماز بھی پڑھواؤں گا کیا؟ نہیں، یہ اسٹیٹ پوچھے گا اس سے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہر آدمی، ہر انڈیویجول اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور جتنی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے وہ اسی ذمہ داری تک محدود رہے. اس سے تجاوز کر کے میں دوسرے کی باؤنڈریز پہ جب اسٹیپ ان کروں گا تو پھر تو تصادم ہوگا. اچھا، اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہمارا اسٹیٹ بینک ہے جس کی ہم پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہی ہمیں ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، مانیٹری پالیسی ڈیفائن کی جاتی ہے. ان تمام جو پالیسیز ہے اس کا اثر پورے بینکنگ سیکٹر پہ ہوتا ہے، چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، تمام کے لیے ہوتا ہے. اب پالیسیز اگر وہی ہیں، ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کر کے کہ اس کو کس طرح فارورڈ کریں؟ دیکھیے، جہاں تک مانیٹری پالیسی کے حوالے سے بات چیت ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر انٹرسٹ ریٹ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے اور وہ منی سپلائی کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو انٹرسٹ ایک یارڈ سٹک ہے جو بوروئنگ کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. جب ہم اس کو اسلامک موڈ پہ لے کر آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ پروفٹ ریٹ ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک بینچ مارک، ایک یارڈ سٹک پرووائڈ کرے گا ریگولیٹر، کہ جب بھی آپ سیل کانٹریکٹ کریں یا آپ اجارہ کانٹریکٹ کریں یا آپ سلم کانٹریکٹ کریں ایکس وائی زیڈ، اس کے اوپر تو انٹرسٹ کی تلوار تو لٹک رہی ہے. پھر نہیں، انٹرسٹ کی ہم جو بینچ مارک جیسے کائبور جو ڈسکلوز ہوتا ہے، جو اس کی فریکوینسی ہے، تو اس کائبر کو اگر اسلامک بینک یوز کر رہا ہوتا ہے تو اٹ از جسٹ اے یارڈ سٹک. بوروئنگ کا میں نے مثال کے طور پر، میں نے ایک بزنس کیا، مجھے پتا ہے کہ اس کا ریٹ آف ریٹرن اس بزنس پہ سے 30% ہے اینول. اگر ایک شخص میرے اس بزنس کو دیکھ کر ایک حرام کام کا بزنس شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی چونکہ اتنی ہی ایکوٹی ڈپلوائے کی ہے تو مجھے بھی 30% آنا چاہیے، تو یہ جو 30% اٹھا رہا ہے وہ بینچ مارک، یہ ہے کائبور. اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں ایک انٹرسٹ کے بینچ مارک کو اٹھا کے ایک حلال پروفٹ کے لیے اس کو اپلائی کرتا ہوں تو قباحت اتنی تو ضرور ہے کہ میں ایک انٹرسٹ سے اس کا توازن کر رہا ہوں. لیکن اس معاملے میں یا میرا اس 30% کو کمانا یا 12% کو کمانا یہ شرح ناجائز نہیں رہے گا. اسٹینڈرڈس تو میں نے پھر وہی کہا، جیسے کائبر کی آپ نے بات کی، تو اسٹینڈرڈس تو اسٹیٹ بینک کے یہی ہیں، تو ہمیں بھی اسلامک بینکنگ کے بھی اسٹینڈرڈس وہی ہوں گے جو ہونے چاہیے. اگر اسلامک بینکنگ انڈسٹری اتنی فلرش کر جاتی ہے کہ آپس میں اسلامک بینکس آپس میں لینڈنگ اینڈ بوروئنگ کے لیے کوئی ریٹس اگر طے کرتے ہیں
تو اس کو آپ آئی وار کہیں گے کہ آئی وار کے بغیر اسلامک انٹر بینک آفر ریٹس. تو جب وہ آپ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ اپ کر لیں گے تو یقیناً اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایز فار ایز دا بینچ مارک از کنسرن اور اس بینچ مارک کو اپنے پروفٹ ڈٹرمنیشن کے لیے میں استعمال کرتا ہوں تو اس سے کانٹریکٹ کی نفس ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. چلیں احسان وقار احمد صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے شو میں ہمارے ساتھ دی اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے سوالات ابھی باقی ہیں, وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ان کے جواب لیں گے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ان فوکس. اس میں آج ہم نے بات کی اسلامک بینکنگ کے سسٹم کے حوالے سے اور اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جو ہے کانفلکٹ ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم سے. مزید کسی پروگرام میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اپنے کسی گیسٹ سے. اگلے پروگرام میں شامل کریں گے ایک نئے گیسٹ کو, ایک نئے ٹاپک کو. آپ دیکھتے رہیں بزنس کلاس.